اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جن کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سید الشہداء حمزہ، کہ حضرت امیر حمزہ جو ہیں یہ تمام شہیدوں کے سردار ہیں۔ ان کی شہادت کا سبب جو کتابوں میں لکھا ہے وہ غزوہ بدر ہے۔ غزوہ بدر میں جتنے بھی کافر واصل جہنم ہوئے، قتل ہوئے تھے، تمام کفار کو، زیادہ کافروں کو واصل جہنم کرنے والے حضرت امیر حمزہ تھے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 انصار صحابہ مجاہد کو بھیجا میدان میں، غزوہ بدر کے میدان میں، ادھر کافروں نے کہا کہ ہم انصاری صحابہ سے لڑنے نہیں آئے، انصار صحابہ کو بھیجا، ہمارے مقابلے میں بھیجنا ہے تو کسی مہاجر کو بھیجو، جو مہاجر ہیں ان کو ہمارے مقابلے میں بھیجو۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امیر حمزہ، حضرت مولا علی اور حضرت عبید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو مقابلے میں بھیجا۔ ادھر کفار کی طرف سے جو مقابلے میں آئے ان کا سردار عتبہ بن ربیعہ، یہ بہت بڑا جنگجو تھا، دلیر تھا، جنگی ماہر تھا، لڑنے والا تھا، یہ کفار کی سپہ سالاری یہی کر رہا تھا، کمانڈ یہی کر رہا تھا، عتبہ بن ربیعہ، اس کو بھیجا۔ یہ عتبہ بن ربیعہ بھی آیا، اس کا بھائی شیبہ بن ربیعہ آیا، اس کا بیٹا ولید بن عتبہ، یہ مقابلے میں آئے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں یہ عتبہ تھا، حضرت مولا علی کے مقابلے میں ولید تھا، عبید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے مقابلے میں شیبہ تھا۔ حضرت امیر حمزہ نے اس کو واصل جہنم کر دیا، عتبہ یہ قتل ہو گیا، کفار کا زور جو تھا وہ ٹوٹ گیا۔ حضرت مولا علی نے اس کے بیٹے ولید کو قتل کر دیا۔ حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقابلے میں شیبہ کا، حضرت عبیدہ کا بازو اس نے کاٹ دیا، مولا علی نے جا کر اس کو بھی واصل جہنم کر دیا۔ یہ تینوں بہادر جنگجو کفار کی طرف سے لڑنے والے جو تھے ان کو انہوں نے واصل جہنم کر دیا۔ عتیمہ بن عبید یہ بہت بڑا جنگجو تھا، لڑاکا تھا، اس کو بھی امیر حمزہ نے قتل کر دیا۔ تمام کفار مکہ کو، بہادروں کو غزوہ بدر میں جو قتل کرنے والے تھے امیر حمزہ تھے۔ جب یہ واپس گئے تو ان کے دل میں انتقام کی ایک آگ بھڑک اٹھی کہ ہم نے انتقام لینا ہے کہ 70 کافر سردار سارے کے سارے قتل ہو گئے، سارے واصل جہنم ہو گئے، اور سب کو واصل جہنم کرنے والے تھے حضرت مولا علی، حضرت امیر حمزہ تھے، خاص کر ان مجاہدین میں۔ تو طعیمہ بن عدی اس کا بھتیجا تھا جبیر بن مطعم، یہ بعد میں مسلمان ہوئے تھے، حضرت جبیر بن مطعم مسلمان ہوئے تھے، اس کا یہ چچا تھا طعیمہ بن عدی، یہ قتل ہو گیا۔ تو اس کا غلام تھا وحشی نامی، اس سے اس نے کہا کہ 3 لوگوں سے انتقام لینا ہے میں نے اپنے چچا کا، اگر تم نے ان 3 میں سے ایک کو بھی معاذ اللہ قتل کر دیا تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ ادھر ہندہ بنت عتبہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی، حضرت امیر معاویہ کی والدہ، ہندہ بھی نام لکھا ہوا ہے، ہند بھی لکھا ہوا، بعد میں یہ فتح مکہ کے بعد یہ سارے لوگ مسلمان ہو گئے تھے، یہ مسلمان ہو گئی تھی حضرت ہندہ۔ تو اس کو پتہ لگا اس کا بھائی بھی قتل ہو گیا، اس کا بھتیجا بھی قتل ہو گیا، اس کا والد بھی قتل ہو گیا۔ تو اس نے بھی وحشی سے آ کر کہا کہ اے وحشی، یہ جو 3 لوگ ہیں ان میں سے ایک کو بھی تم نے معاذ اللہ قتل کر دیا تو میں تجھے منہ مانگا انعام دوں گی۔ یہ حضرت وحشی فتح مکہ کے بعد یہ مسلمان ہو گئے تھے۔ اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وحشی، میں نے تجھے اپنے چچا کا جو قتل ہے معاف کر دیا ہے، لیکن تو نے میرے سامنے نہیں بیٹھنا،
جب بھی میری محفل میں مجلس میں بیٹھنا ہے تو میرے پیچھے بیٹھنا ہے، سامنے نہیں بیٹھنا، تو سامنے جب آتا ہے تو مجھے میرا چچا امیر حمزہ یاد آ جائے۔ تو یہ نیزہ بازی میں بڑا ماہر تھا وحشی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کلمہ پڑھنے کے بعد کہ تم نے میرے چچا کو کس طرح قتل کیا تھا؟ میرا چچا شیر چچا، بہادر چچا حضرت امیر حمزہ، کتابوں میں لکھا ہے کہ کتنے یہ جسیم قداور تھے، جب کسی سواری پر خاص کر گھوڑے پر سوار ہو تو ان کے پاؤں نیچے زمین پر لگتے تھے، اتنا یہ قداور تھے، بڑے دلیر تھے۔ تو یہ وحشی کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا میرا لڑنے کا کوئی مقصد نہیں تھا، صرف آزادی تھی۔ مجھے میرے آقا نے جبیر بن مطعم نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ میں تمہیں آزاد کر دوں گا، 3 لوگوں میں سے ایک کو قتل کر دوں۔ پہلے نمبر پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دوسرے نمبر پر حضرت امیر حمزہ، تیسرے نمبر پر حضرت علی۔ ان تینوں میں سے ایک کو اگر تم نے معاذ اللہ قتل کر دیا تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا مجھے لڑنے کا کوئی شوق نہیں تھا، صرف آزادی تھی۔ جب میں میدان میں آیا تو میں آپ کی طرف آیا، میں نے دیکھا کہ آپ کے جو ہے ارد گرد پہرا ہے، ہجوم ہے صحابہ کرام کا۔ میں نے کہا کہ میرا دو یہاں نہیں چلے گا۔ میں حضرت علی کی طرف گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شان ہوئی کہ جس طرح وہ تلوار چلاتے تھے اسی طرح ان کی نگاہ بھی اسی طرح چلتی تھی، تلوار بھی ہر طرف چلتی تھی، نگاہ بھی ہر طرف چلتی تھی۔ تو یہ کہہ رہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا میں جو بات کرتا تھا میں چھپ کر بات کرتا تھا۔ میں نے جب مولا علی کو دیکھا تو میں نے کہا کہ یہ ہر طرف ان کی نگاہ ہے، میرا بات ان پر نہیں چلے گا۔ میں حضرت امیر حمزہ کے متعلق سوچ بھی نہیں سکتا تھا، حضرت امیر حمزہ کے سائے سے میں ڈرتا تھا۔ حضرت امیر حمزہ سوئے ہوئے ہوتے تھے تو میں ڈر جاتا تھا، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ جب میں حضرت امیر حمزہ کی طرف آیا تو یہ کافر سے لڑ رہے تھے، سباب بن عبد العزیٰ کے ساتھ۔ حضرت امیر حمزہ نے اسے پکارا کہ اے ختنہ کرنے والے کے بیٹے، تم بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں آ گیا، شرم کر، آپ میرے مقابلے میں آ۔ یہ بہت بڑا بہادر دلیر تھا۔ تو میں بات کہہ رہے ہیں کہ میں ایک درخت کی اوڑ میں یا ایک پتھر کے ساتھ میں چھپا ہوا تھا، انتظار میں تھا کہ کہیں میرا وار لگے تو میں اپنا نیزہ جو ہے حضرت امیر حمزہ کی طرف پھینکوں۔ یہ لڑ رہے تھے، حضرت امیر حمزہ نے اس کو تلوار ماری، تلوار مار کر اس کو واصل جہنم کیا سوا کو۔ جب وہ نیچے گرا تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیچے ہوئے وہ چیز اٹھانے کے لیے، اس کی زیرہ اٹھانے کے لیے، کوئی چیز اٹھانے کے لیے۔ جب یہ حضرت امیر حمزہ اوپر کھڑے ہوئے تو حضرت امیر حمزہ کی ناک سے جو زیرہ پہنی ہوئی تھی وہ اوپر ہو گئی۔ جب ناک سے وہ زیرہ اوپر ہوئی تو میرا وار لگ گیا، میں نے وہ خنجر، وہ برچھا جو تھا میں نے وہ مارا، حضرت امیر حمزہ کی ناک سے لگا اور پیچھے نکل گیا۔ حضرت امیر حمزہ کی یہ عادت مبارک تھی کہ دونوں ہاتھوں سے لڑتے تھے، آپ کے دونوں ہاتھ میں تلواریں ہوا کرتی تھی۔ تو حضرت امیر حمزہ اوپر اٹھے، میرے پیچھے دوڑے، قریب تھا کہ مجھے وہ قتل کر دیتے۔ میں دوڑا، اتنا تیز دوڑا کہ میں پسینہ پسینہ ہو گیا۔ حضرت امیر حمزہ نیچے گر گئے۔ جب نیچے گرے میں چلا گیا، تھوڑی دیر کے بعد جب میں آیا تو حضرت امیر حمزہ شہید ہو